بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی پچھلی مجلس میں اس میں زمان اور اس مکان پہ گفتگو مکمل ہو گئی تھی، تو اس کو تھوڑا سا مراجعہ کر کے ہم آخری مشتق جو شیخ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں اسم العلیٰ، اس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ جی ہم نے مفعل اور مفعل یہ دو وزن ہم دیکھ چکے ہیں اس میں زمان اس مکان کے۔ آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ مفعل، اور شیخ نے عام طور پہ بتایا تھا کہ یہ فعل مضارع یہ فعلو کے وزن سے عام طور پہ بنتا ہے، جس طرح ہم نے دیکھ لیا۔ اور مثال واوی سے بنتا ہے۔ مثال واوی کی تعریف ہم نے بتائی تھی جو ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں۔ مثال واوی سے کیا مراد؟ جی جی وہ حرکت گزارے میں چلی جاتی ہے۔ نہیں، مثال واوی، مثال واوی کسے کہتے ہیں؟ مثال وابی وہ ہے جس میں جی مثال وابی میں تو اسٹارٹنگ میں وہ آتا ہے ہاں، وہ فعل جس کا فا کلمہ اسٹارٹنگ کلمہ میں ہم کہیں گے، جس کا فا کلمہ جو کلمہ ہے وہ حروف علت ہو، اسے حروف کہتے ہیں علت ہو۔ مثال۔ جی اور جی اور اگر وہ فا کلمہ جو ہے حروف علت تین ہے نا، الف واو یا، جی جی اگر وہ واو ہو تو اسے کہیں گے مثال واوی۔ ٹھیک ہے، مثال واوی سے بھی اس وزن میں آپ وہ اس میں زمان اس میں مکان بنائیں گے مفعل کے وزن پہ، جیسے وقفہ سے ہم نے موقف دیکھا تھا جس موقف کا معنی پارکنگ ہوتا ہے۔ ہاں، وعدہ سے موعد دیکھا تھا، جی اسی وردا طرح ورادہ سے مورد دیکھا تھا۔ مورد ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر شیخ نے آخر میں یہ بتایا تھا کہ یہ تو اوپر جو بحث ہوئی تھی یہ ثلاثی کے ساتھ ہوئی تھی، اور جی۔ غیر ثلاثی میں اس میں زمان اور اس میں مکان بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اس میں مفعول کس پہ آئے گا، وزن پہ آئے گا یہ؟ ہاں ہاں، اس میں مفعول کے صیغے پہ آئے گا، یعنی جو بھی فعل آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ مضارع میں لے کے جائیں، پھر وہی طریقہ جو اس میں مفعول بنانے کا تھا وہ یہاں پہ کریں گے، یعنی علامت مضارع کو ہٹا کے میم مضمومہ لگا کے پھر قبل الآخر کو فتحہ دیں گے، جس طرح ہم نے مثالیں ساری دیکھ لی تھی اور یہ مکمل ہو گیا تھا۔ اور اس میں آخری چیز جو پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ دوبارہ نوٹس میں ہم نے جیسے لکھی ہوئی ہے کہ اس میں مکان وغیرہ جو ہیں ان کو اصل میں تو یہ مذکر ہوتے ہیں کیونکہ مکان کی جگہ ہے، یعنی جگہ کا نام، جگہ کو جیسے بول رہے ہیں تو یہ مذکر ہے، لیکن ان کو تا بھی لگا دیا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تب معنی ہوگا بقع کا۔ بقع کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ کا نام، یعنی یا کسی جگہ کی تحدید کرنے کا نام، یعنی بقع کا مطلب بھی آ، جگہ کے معنی میں کر لیں تو تو اسی لیے اس کے ساتھ کبھی کبھی تا بھی لگ جاتا ہے، اور معنی تقریباً وہی ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا مفعل کے وزن سے درسا یا دروسو سے مدرس بنا تھا، تو تا بھی اس کے ساتھ لگتے ہیں یعنی مدرسہ۔ اسی طرح مقبرہ یہ بھی مفعلہ کے وزن پہ، اسی طرح مکتبہ، مکتب بھی ہوتا ہے اور مکتبہ بھی ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں تا بھی لگ جاتا ہے۔ مغسلہ، مغسلہ یعنی غسل کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، تو مغسل بھی بول سکتے ہیں اور مغسلہ بھی آتا ہے۔ تو شیخ یہاں پہ اس لیے یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں مکان جو ہے اس کو بقع کے طور پر یعنی جگہ کے طور پر آپ اسے کبھی کبھی وہ مونس بھی اس کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہماری بات مکمل ہو چکی ہے، اب آگے بڑھتے ہیں آخری مشتق کی طرف، اسم العلیٰ کی طرف۔ جی یہاں سے پڑھیں گے بسم اللہ کرتے اسم اعلیٰ ہیں۔ جی ہوا اسم، میں میری کتاب سے پڑھوں گا۔ جی ہوا اسم مستقل من فعلی لإطلاقه على آلته نحو من شعر وله جی خمسة أبنية خياسية وهي جی مفعال نحو مصباح أو ٹھیک ہے۔ مفعل نحو مبرد ہوں، مفعلة نحو ہوں، مكنسة جی فعال نحو فعال، فعال، فعال نحو
حفار، ہوں فعالة نحو سیارت. ٹھیک ہے. اب یہ آخری مشتق جو اس کتاب میں شیخ نے ذکر کیا ہے یہ اسم الآلہ. اسم الآلہ، آلہ کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. آلہ سے کیا مراد ہے؟ انشا. نہیں نہیں، وہ تو اعلیٰ ہوتا ہے، اس میں عین آتا ہے. یہ آلہ ہے، آلہ. آپ اس میں بولتے ہیں اعلیٰ. نا کس آلے سے یہ کام جی جی کیا ہے، جی. اچھا. کس آلے سے یہ کام کیا ہے. ٹولز، رولس ہیں. ٹولز کو بولتے ہیں عربی زبان میں ٹولز، یعنی یہ جس چیز سے وہ کام کیا گیا. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں آلہ. یہ اعلیٰ. یعنی یہ آلہ فلاں ہے، آلہ فلاں یعنی فلاں چیز کا ٹول ہے، یا یہ فلاں چیز کا ٹول ہے. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اسم الآلہ کی تعریف کیا ہے؟ شیخ کہتے ہیں کہ اسم، یہ ایسا اسم مشتق جو کہ مشتق یعنی جو نکالا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے من الفعل، فعل سے. یعنی جتنے مشتقات ہیں ان کی یہ تعریف فل کامن سے ہے، آتے سارے کے مشتقات ہاں فعل سے لیے جاتے ہیں. سب کے معنی میں تھوڑا فرق ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ اطلاق ہی یہ بتاتا ہے کس چیز کے بارے میں، علی آلتی ہی، علی آلتی ہی، علی آلتی یعنی اس کے ٹول کے بارے میں. وہ جو اس کا آلہ ہے، یعنی اردو میں آلہ ہی بولیں گے، مجھے نہیں پتا اس سے کوئی بہتر لفظ ہوگا. انگلش میں ٹول بولیں گے، اردو میں بھی آلہ ہی بولیں گے کیونکہ آلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اعلیٰ آلتی ہی، اور ہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ ہیں. اس میں اعلیٰ کس کی ہی کی نا. ہاں، اعلیٰ یہ آلتی ہی کی ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ اسم کی طرف. نہیں، فیل کی طرف. اسم کی طرف کیسے لوٹے گی؟ فیل کی طرف. ہاں فعل کی طرف، یعنی ہاں فعل کا آلہ، یعنی فعل سے لیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ فعل کا آلہ ہے، یعنی اس فعل کے لیے ٹول استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح مثال سے واضح ہوگا، جس طرح شیخ آگے کہتے ہیں کہ منشار، منشار ہے، مقص ہے، اور بہت سارے اوزان ہیں. منشار کا مطلب ہوتا ہے، نشر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلا دینا. تو منشار وہ چیز ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو پھیلا دینے میں، یا عام طور پہ کھیت وغیرہ میں استعمال کریں گے کہیں پہ. آگے اور بھی مثالیں آئیں گی تو یہ اور زیادہ واضح ہوگا. تو اس کے شی کہتے ہیں وَلَهُ خَمْسَةُ أَبْنِيَةٍ قِيَاسِيَّةٍ. اس کے کتنے اوزان ہیں قیاسی؟ 5. ہاں 5 قیاسی اوزان ہیں. قیاسی سے کیا مراد ہے کہ یہ عام طور پر عرب میں آتے ہیں اور اس وزن پر آتے ہیں، اور آپ ان پہ قیاس بھی کر سکتے ہیں. بہت ساری مثالیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری اوزان ہیں جو غیر قیاسی ہیں، وہ سماعی ہیں. ویسی سن کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے کہ یہ اس میں اعلیٰ ہے، لیکن ان کا قیاسی وزن یہ سماعی ہے. تو 5 مشہور اوزان جو شیخ نے یہاں پہ ذکر کیے، سب سے پہلے مفعال، مفعال کے وزن پہ. مفعال کے وزن پہ جیسے مثال کے طور پہ کیا ہے؟ مصباح. ابھی مصباح میں اصل حروف کون سے ہیں بتائیں؟ صباح. ہاں صاد با ہا، یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جو اس کا اصل معنی ہے روشنی کا یا مطلب اجالے کا، وہ اس میں باقی رہے گا. تو مصباح سے مطلب یہ ہوتا ہے ایسی چیز جو کہ اجالا دیتی ہو، دینے یعنی والی. چراغ ہو گیا. ہاں جی. چراغ ہو گیا. ہاں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا آلہ ہو گیا چراغ، یعنی روشنی دینے والی. قرآن مجید میں لفظ آتا ہے مثل نوری کا مشکات فیہا مصباح، یعنی جیسے کہ ایک ہاں. مشکات بولتے ہیں وہ جو نور میں. ایک قسم کی آپ وہ بول رہے ہیں کینڈل. نہیں نہیں، میں نہیں، مشکات، مشکات جو ہے وہ ایک قسم کی الماری یا وہ ایک قسم کی درازے جیسے پچھلے زمانے میں دیواروں میں بنائی جاتی تھی نا. فیہا مصباح، جی جی جی. کمشکات فیہا مصباح، اس کے اندر چراغ ہے. مصباح مطلب یعنی یہ جو اعلیٰ صبح کا کام دیتا ہے، یعنی اجالے کا کام دیتا ہے، تو وہ مصباح ہو گیا. ٹھیک ہے، ہاں. اور اس پہ بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے شیخ نے اپنی شرح میں ذکر کیا میزان. میزان، میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو کو. ہاں ترازو کو، یعنی جس سے آپ وزن کرتے ہیں. تو اس کا اصل وزن کیا ہے؟ آ, اصل حروف اس کے کیا ہے؟ زان. نہیں زان نہیں ہے. آپ می. دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے؟ مفعال. مفعال، مفعال میں حروف زیادہ کون سے ہیں؟ اس میں مفعال کا جو وزن ہے پیچھے
فعال مفعال جو کہ فعال. نہیں، اس میں حروف زیادہ کون سے ہیں؟ زیادہ الف اور میم ہے. ہاں، میم اور الف ہے، الف ہے. تو جب آپ کو اصل حروف چاہیے تو آپ ان کو ہٹا دیں گے، کر آپ کے دیں گے. پاس وہاں آئی نام رہ جائے گا، تو جی یہاں جی. پہ میزان میں سے آپ میم کو اور الف کو ہٹا دیں گے تو آپ کے پاس کیا رہے گا؟ یا زا نون. ہاں یاد رہے گا شادی میں. یا زا نون، لیکن اصل میں اس کا جو فعل ماضی ہے وہ وزنہ سے ہے، وزانات. وزنہ سے. لیکن جب آپ اس کو مفعال کے وزن پہ لے کے جائیں گے تو میزان بن جائے گا، تو پھر اس میں اعلال وغیرہ داخل ہو جائے گا تو میزان بن جاتا ہے. تو اصل حروف کیا؟ واو زا نون. ٹھیک ہے، تو اس سے میزان بن جاتا ہے. اور میزان کیا ہو گیا؟ وزن کرنے کا آلہ، جی. وزن کرنے کا ٹول، وزن کرنے کا آلہ جس کو ہم ترازو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مکیال، مکیال بھی یہ کیل سے نکلا ہے. کیل سے مطلب ایک تو وزن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کیل کرنا، یعنی ناپ کرنا، یعنی پیمائش وغیرہ لینا یا پھر کئی لینا، اس حساب سے یہ دونوں چیزیں عام طور پر ایک ساتھ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا وزن ہے جو کہ مفعال کے وزن پہ ہے، تو اس سے اس میں آلہ اپنے فعل سے اخذ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اشکال آنا چاہیے، اگر وہ پیچھے جو اوزان ہمارے گزرے ہیں اگر ہمیں وہ یاد ہیں، اس کا ریویژن کچھ کیا تو پھر فوراً کوئی اشکال یہاں پہ کرے گا کہ اس سے پہلے بھی مفعال کا وزن گزر چکا ہے. کیا؟ مفعال کا وزن اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. کہاں پہ گزر چکا ہے؟ ہاں، جی مثال کا مطلب یہ اس میں ابھی ابھی ہم نے اس میں مکان میں پڑھے نا. مفعالون نہیں، پڑھا نا. اس میں مکان، نہیں نہیں نہیں، مفعال مفعال. اس میں مثال. مکان میں تو صرف دو ہیں ثلاثی میں، مفعل اور مفعل. جی 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 جی. مفعال کا وزن ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ مفعال کا وزن اس سے پہلے صیغہ مبالغہ میں گزرا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے آیا بھی، مفعال منہار کی وزن، جیسے ہاں منہار. ہاں مثال مفعال منہار. یعنی، مفعال یعنی کسی عمل کو بہت زیادہ کرنا ہے، جیسے منہار بہت زیادہ نحر کرنے والا، قربانی کرنے والا. اسی طرح ہاں معطار کی مثال ہم نے دیکھی تھی، بہت زیادہ عطر استعمال کرنے والا. تو یہاں پہ بھی وہی وزن ہے. وزن ہے ہاں. ان دونوں وزن ایک جیسے ہو گئے تو پھر کنفیوژن ہو جائے گی. نہیں، کنفیوژن نہیں ہوگی کیونکہ معنی سے پتہ چل جائے گا. جب آپ فعل کا معنی ایسا نکلے گا جس سے مراد اس کام کو کثرت سے کرنا ہے تو وہ صیغہ مبالغہ کا ہوگا، اور جب آلے کا معنی ہوگا تب وہ مفعال ہوگا، اور معنی سے بالکل واضح ہو جاتا ہے. میزان صاحب یہ نہیں بولیں گے کہ یہ فائل پہ دلالت کر رہا ہے، نہیں، یہ آلت پہ، یہ اس آلے پہ دلالت کر رہا ہے. اس طرح مکیال بھی ہے. ٹھیک ہے، ایسا تو اگر منہار. یہ منہار جو ہے منہار. اگر ہم اس کو آلے کے حساب سے ہم، بات کریں گے تو یہ بول دیتے کہ قربانی کرنے کی جگہ ایسا میں نہیں بول دیتے منہارین. نہیں نہیں، وہ لفظ ایسے استعمال نہیں ہوتا ہے نا عربی زبان میں. نہیں، وہ قربانی کی جگہ ہوگی نہیں نا، یہ اس میں مکان اس میں زمان کا نہیں ہے. یہ جو مشترک ہے یہ اس میں اعلیٰ اور اور ہاں. صیغہ مبالغہ کے ساتھ ہے. جی جی جی. اس میں زمان، اس میں مکان کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ عیسیٰ. منہار بولیں گے اس سے یہ نہیں مطلب ہوگا کہ کیا بولتے ہیں نہر کرنے کا آلہ ہے، کیونکہ عرب میں ہاں. وہ استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ نہر کرنے والا اچھا اچھا. ہے، اور اس کے معنی سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ وزن یا تو اس میں آلہ کا ہے یا تو اس کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں ہو گیا. اسی طرح دوسرا وزن جو ہے شیخ نے بتایا ہے وہ ہے مفعل، مفعل کے وزن پہ. ٹھیک ہے، اور اس کی مثال شیخ دیتے ہیں جیسے مبرد. مبرد، مبرد کا اصل حروف کون سے ہیں؟ بارادا. بارادا. ہاں، برادہ، برادہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا کرنا، ٹھنڈا. یعنی ٹھنڈا ہونا، ٹھنڈا ہونا. تو مبرد مطلب ٹھنڈی کرنے والی چیز، جس کو انگلش میں بولیں گے چلر. ٹھیک ہے، جس کو انگلش میں بولیں گے چلر. اس طرح ایک لفظ ہے مشرت، یہ جو میں نے یہاں پہ نوٹس میں لکھا ہے یہ غلط ہے، یہ مشرت نہیں ہے، مشرت ہے، آخر میں طا آئے گا. ٹھیک ہے، مشرت. مشرت بولتے ہیں وہ آلہ جس سے شرط کا کام لیا جائے. شرط بولتے ہیں مطلب کاٹنے کا. عام طور پہ یہ ڈاکٹروں کے پاس جو ہوتا ہے نا، جس کو میں خیال میں اسکیپچر بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، جس سے وہ اسکن کھولتے ہیں، ہوں. ایک چھری قسم کا ہوتا ہے. جی. ہاں، تو شرطا بولتے ہیں، شین را طا، مطلب اس چیز کو کاٹنا ہے، عام طور پہ اسکن کو کاٹنے کے لیے. تو ڈاکٹر اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس چیز کا وزن اس پہ ہے، مشرت کے وزن پہ، مشرت کے وزن پہ. اچھا، اگلی جو مثال ہے یہ کافی کامن ہے اور ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں عام طور پر، جو بلڈنگزوں میں یہ لفظ لکھا ہوتا ہے مسعد. یہ کون سے حروف سے بنا ہے؟ اس کے اصل حروف کیا ہیں، اس کا معنی کیا ہے بتائیں؟ کون سا؟ مسعد.
یہ سعاد، یہ لفٹ. ہاں لفٹ کو بولتے ہیں، سعادہ سے بنا ہے نا، سعادہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا، جی اوپر چڑھنا. تو مسعد ایسا آلہ جو اوپر چڑھنے کا کام لے، ایسا آلہ جو، ایسا ٹول جو اوپر چڑھنے کا کام دے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایلیویٹر. جی صحیح ہے نا؟ تو اس سے جی. ہو گیا مسعد، مسعد بولتے ہیں. عام طور پر کیا بولتے ہیں، جو عام الناس ہے وہ صحیح حروف نہیں پڑھتے، صحیح وزن نہیں پڑھتے، وہ عام طور پر آپ ان سے مسد مسد سنیں گے، لیکن ہاں. اصل جو وزن ہے وہ مسعد ہے، مسعد ہے. اسی طرح مقص کا لفظ ہے، مقص، یہ بھی اسی وزن پہ، مفعل اصل میں یہ تھا مقصص. کیا وزن تھا اصل میں؟ مقصص. لیکن صاد اور صاد جو کہ ہم جنس ہیں تو وہ آپس میں ادغام ہو گئے، اس لیے مقص بن گیا. نہیں تو وزن کیا تھا؟ مقصص ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. قصصہ تھا یہ. مقص کسے کہتے ہیں؟ قصصہ. ہاں ہاں قصص. قصص سے بنا ہے نا، ہاں قصص، ہاں. قصص سے بنا، قصہ یا قص. تو قصصہ وہی یہ ہے، جب آپ اس کو کھولیں گے ادغام کو تو ساد ہو جائے گا. ہاں قص سے کیا قص سے کیا مراد ہے؟ مشہور آلہ ہے. ٹی وی. جی قصصہ. ہاں قصہ سے، قصہ سے. قص. یہ 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 بولتے ہیں کینچی کو، ہاں اوکے. scissors. ہاں مقص بولتے ہیں کینچی کو، کیونکہ قص کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، کاٹنے کا معنی میں آتا ہے. اسی طرح وہ قصہ کہانی کے معنی میں بھی آتا ہے، جی. قصصا، وہ اس معنی میں بھی آتا ہے. اسی طرح اس معنی میں تو مقص وہ چیز ہوتی ہے جو آلت قص ہے، یعنی کاٹنے کا آلہ، اور وہ کیا ہے؟ کینچی ہے. تو اس کو مقص کہتے ہیں عربی زبان میں. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا وزن ہو گیا جو کہ مفعال کے وزن پہ. تیسرا وزن اس کے ساتھ تا لگا دینا، یعنی مفعلتن. یعنی مونس کے لیے. دوسرا جو وزن ہے، ہاں مفعلتون. نہیں مونس کے لیے نہیں، نہیں نہیں مونس کے لیے نہیں، وزن ہی ایسے آتا ہے. اچھا آپ یہ مفعلت. نہیں بولیں گے کہ آپ کے پاس مسعد ہے تو مسعدہ بن سکتا ہے، نہیں اس طرح نہیں ہے. وہ وزن الگ ہے، یہاں پہ مونس کے لیے نہیں، بس وزن عرب نے اسے اس طرح استعمال کیا ہے. جس طرح آگے جو مثال آ رہی مفعلہ میں مکنسا ہے، آپ یہ نہیں بولیں گے کہ مکنس بناؤں گا تو مفعال کے وزن پہ بھی اس کا اسم اعلیٰ ہوتا ہے. یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے، یہاں پہ یہ صرف وزن میں آتا ہے. اسی طرح کیونکہ آلہ جو ہے اس میں مونس مذکر نہیں ہو سکتا ہے کہ جی نہیں؟ جی جی. ہاں ہاں اس میں مونس مذکر کا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مفعلہ کے وزن پہ، یعنی دوسرا وزن جو اس میں آگے تا مزید ہے مفعلہ، اور اس کی مثال شیخ دیتے ہیں مکنسا. مکنسا کسے کہتے ہیں؟ یہ بنا کنسا سے نا، کاف نون سین سے. کنسا بولتے چھپانے کو، ہم؟ اس کو بولتے ہیں چھپانے کو. قرآن مجید میں یہ آتی ہے یہ کئی ہائڈ جگہ کرنے کا. ہائڈنگ. ہاں ہاں چھپانے کو. آپ حیران ہو جائیں گے کہ عرب کیسے کیسے نام دیتے ہیں، سبحان اللہ، مشتقات کیسے نکال کے نام فٹ کیے ہوتے ہیں. وہ جب آج انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصل کیا ہے، تب وہ تعجب کرتا ہے کہ کس کس طرح نام رکھا ہے، اور بالکل مناسب نام رکھے ہوئے ہیں. جس طرح کہ یہ کناسا کا لفظ آتا ہے الجوار الکنس، قرآن مجید میں آتا ہے سورہ تکویر میں، پھر فلا اقسم بالخنس الجوال الجوار کن. الکنس، یعنی چل کے چھپ جانے والا سورہ کنس کوبرت. آتا ہے. سورہ کوبرت میں آتا نا. ہاں وہی سورہ تکویر ہے وہ، ہاں تکبیر سے اذا طویل. الشمس صحیح ہاں. کوورت. ہاں ہاں تکبیر. ہاں سورہ تکویر اس میں آگے آتا ہے فلا اقسم بالخنس. ہاں الجوال. خنس ہے، خنس یعنی پیچھے ہٹنے والا، الجوار الکنس جو کہ چل کے چھپ جاتا ہے. اس سے مختلف وہ کیا بولتے ہیں اقوال، ایسے مراد ستارہ ہے، یا ایسے مراد شیطان ہے، ایسے مراد اور بھی کچھ اقوال اور کے ہیں. بہرحال کنسا کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا. تو مکنسا ایسا آلہ جس سے چھپانے کا کام دیا جائے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جھاڑو. جھاڑو. ہاں مکنسا کس کو بولتے ہیں؟ جھاڑو کو بولتے ہیں، کیونکہ جھاڑو سے آپ ساری وہ میل ویل ہٹا کے اس کو چھپا دیتے ہیں. کیسے عرب نے نام رکھا ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری مثال ہے مطرقہ، مفعلہ کے وزن پہ مطرقہ. طرقہ سے، طرقہ بولتے ہیں نوک کرنے کو، نوک، نوک یعنی دستک دینے کو. وہ ہے نا آ، قرآن مجید میں والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. یہ طارق سے وہ طارق یہ طارق سے اس میں فائل ہے، اور طارق اس شخص کو کہتے ہیں جو عام طور پہ رات کو آتا ہے.
رات کو آ کے کھٹکھٹائے. تو ترقہ جو ہے یہ کھٹکھٹانے کا معنی ہے اس کا اصل میں. تو مترقہ کیا ہوا؟ وہ آلہ جس سے کیا ٹھوکنے کا کام دیا جائے. ہاں ٹھوکنے کا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ ہتھوڑی. بیل ہتھوڑی. ہاں مترقہ یعنی ہٹوری. یعنی اصل جو معنی ہے وہ اس میں باقی رہتا ہے، لیکن اسی حساب سے عرب اس کے ساتھ وہ نام اس میں جوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مطفع. مطفع طفع سے مطلب آگ کو بجھانا. تو یہ ہو سکتا ہے فائر ایکسٹنگوشر کے نام پہ آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یا جو بھی چیز استعمال کریں آگ کو بجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح مدفع کا لفظ ایک ہے. مدفع. مدفع جو ہے یہ یعنی یہ ہیٹر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ دفع بولتے ہیں گرمی حاصل کرنے کو. دفع یعنی گرمی حاصل کرنے، تو اس سے مدفع کا لفظ آتا ہے. اسی طرح ملحفہ ہے جو میرے خیال میں چادر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تین اوزان ہو گئے. چوتھا وزن ہے فعال. فعال کے وزن پہ، یعنی اس وزن پہ بھی اس میں آلہ آتا ہے، اور یہ وزن بھی پہلے گزر چکا ہے. جی. فعال. یہ وزن بھی پہلے گزر چکا ہے. ہاں فعال کدھر گزرا ہے یہ؟ جی. فعال. فعال. ہاں فعال کا وزن یہ بھی صیغہ مبالغہ میں گزر مبالغہ چکا ہے. میں. ہاں صیغہ مبالغہ میں یہاں پہ دیکھیں فعال سب سے پہلا وزن. جیسے حماز. حماز یعنی بہت زیادہ چغل خوری کرنے والا. حماز آتا ہے، اور بھی بہت ساری صفتیں آتی ہیں اس میں. تو یہاں پہ بھی جواب وہی ہوگا جو ہم نے پہلے مثال میں دیا تھا. یعنی دونوں کے معنی سے پتہ چلے گا کہ یہ اسم اعلیٰ کے ذکر کے لیے ہوا ہے، یا پھر یہ صیغہ مبالغہ کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. واضح ہے. تو اس میں شیخ مثال دیتے ہیں حفار. حفار سے مراد ایسا آلہ جس سے حفر کا کام دیا جائے. حفر کسے کہتے ہیں؟ فار. جی. حفر کہتے ہیں کھودنے کو. کھودنے کو. تو حفار سے مطلب آپ یا تو بیلچہ بول سکتے ہیں، یا تو اور کسی قسم کا کوئی آلہ جس سے کھودنے کا کام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عداد ہے. عداد فعال کے وزن پہ عداد. تو عداد کیا ہوگی؟ کاؤنٹنگ کرنے کا. ہاں 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 ایسی چیز جس سے گننے کا کام دیا جائے. ہو سکتا ہے آپ کیلکولیٹر کو بھی بولتے ہوں، لیکن یہ لفظ میں نے سنا نہیں ہے کہ کیلکولیٹر کے لیے عرب استعمال کرتے ہوں. شاید پرانے زمانے میں تو کیلکولیٹر وغیرہ نہیں تھے. یہ جو عام طور پہ گننے کے کوئی معمولی سے آلات ہوں گے، شاید اس کو عداد بولتے ہوں گے، یعنی جو آلہ گننے کا کام دیتا ہوں. اسی طرح سخان ہے جو کہ سخن سے بنا ہے. سخن کا مطلب ہوتا ہے گرم. ٹھیک ہے. تو آلت و تسخین ایسی ایسی چیز جو کہ گرمی پرووائڈ کریں، ایسا آلہ. تو وہ اس کو آپ یا ہیٹر بول رہے ہیں یا دوسری چیزیں جو بھی جو اس میں استعمال ہوتی ہیں. اسی طرح دوسرا لفظ ہے براد. براد فعال کے وزن پہ براد یعنی آلت تبرید، یعنی ٹھنڈک پہنچانے والا آلہ. ٹھیک ہے. واضح ہو رہا ہے. یہ ساری مثالیں ہیں اس کے اوپر، سارے اوزان ہیں. یہ اس لیے تاکہ یہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو پہچان ہو کہ بھئی اس میں آلہ ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں مشتقات ہے. جب انسانی پڑھے گا تب جب کلام عرب پھر جب غور کرے گا تو یہ چیزیں اس کو واضح ہوں گی، جب کیونکہ اس کو بنیادی علم اس کے بارے میں ہوگا. اچھا آخری وزن جو ہے وہ چوتھے وزن کے آگے تا لگا ہوا ہے. فعال. چوتھا وزن تھا فعال، یہ ہے فعالہ. تو فعالہ کے وزن پہ سیارہ. سیارہ. تو سیارہ کا اصل کیا تھا حروف؟ سیارہ. سین یارہ. ہاں سین یا را. اصل میں سارا ہے. عربی کیا بولتے ہیں فعل ماضی میں سارا یسیرو، لیکن وہ باب العلال وغیرہ کی وجہ سے الف جو اصل میں یا تھا وہ بدل جاتا ہے. لیکن جب آپ فعالہ کے وزن پہ لے کے جائیں گے تو یا واپس آ جائے گا. تو کیا بننے گا؟ سیارہ. تو سیارہ سے کیا مراد ہے؟ گاڑی. سارا کا مطلب ہوتا ہے چلنا. ہاں گاڑی تو ہے، لیکن سیارہ کا آپ بولیں گے وہ آلہ جس سے چلنے کا کام لیا جاتا ہے، جس سے چلنے کا کام لیا جاتا ہے. تو آج کل تو یہ سیارہ گاڑی کو بولتے ہیں، لیکن سورہ یوسف میں آپ نے دیکھا کہ ادھر بھی یہ لفظ استعمال ہوا وجاءت سیارۃ. ادھر بھی سیارہ کا لفظ استعمال ہوا نا یوسف علیہ السلام کے لیے، کہ جب وہ قافلہ ہے وجاءت سیارۃ یعنی قافلہ ہے جس میں یہ ساری چیزیں تھی. تو سیارہ جو چلنے والی چیز ہوتی ہے جس سے چلنے کا کام لیا جاتا ہے، یعنی آدمی سے بیٹھے اس کو چلائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سیارہ. تو ابھی یہ لفظ جو ہے وہ عام طور پہ مشہور ہو گئے کس کے اوپر؟ گاڑی کے اوپر. ٹھیک ہے.
اسی طرح دوسرا لفظ، دوسری مثال شیخ نے جو یہاں پہ دی ہے وہ ہے ثلاجہ. ثلاجہ، ثلاجہ کا اصل کیا ہے؟ سا لام جیم، یعنی ثلج سے، ثلج بولتے ہیں برف کو. کس کو کہتے ہیں؟ برف کو. طرف کو۔ تو ثلاجہ وہ آلہ جو برف بنانے کا کام دے، یعنی ریفریجریٹر. ٹھیک ہے. تو اس کا عام طور پہ آپ معنی وہی کریں گے کہ یہ اس چیز کا آلہ، اس فیل کا آلہ ہے. پھر اس کا جو مشہور عام فہم میں جو لوگوں کے پاس عرف میں جو نام ہے آپ وہ بتا سکتے ہیں. اسی طرح غواصہ کا لفظ ہے. غواصہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو غوص بولتے ہیں پانی میں غوطہ لگانے کو، یعنی اندر جانے کو. تو جو آلہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے غوطہ لگانے کے لیے، تو وہ اسے غواصہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 5 اوزان ہیں یہ شیخ نے ذکر یہ جو کہ قیاسی ہیں، یعنی عام طور پہ اس میں اعلیٰ ان اوزان پر آپ کو عربی زبان میں ملیں گے. اس کے علاوہ شیخ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صیغے ہیں جو کہ سماعی ہیں. سماعی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ عرب سنے ہوئے۔ ہاں ہاں، جو کہ عرب سے سنا ہوا ہے، لیکن اس کے اوزان آپ قیاس نہیں کر سکتے. کچھ ہیں، کچھ الگ ہیں، آپ اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر شیخ بولتے ہیں کہ فعال وزن بھی ہے، جیسے قلم ہے. قلم وہ قلم وہ آلہ ہے جس سے آپ لکھنے کا کام لیتے ہیں. جی اسی طرح شیخ کہتے ہیں کہ شوکا، شوکا ہے، فاس ہے، سکین ہے، رمح یعنی سیف، سیف بولتے ہیں تلوار کو، یعنی وہ آلہ جس سے لڑائی کا یا جس سے کاٹنے کا کام لیا جاتا ہے. اسی طرح سراج ہے، رمح، یعنی اور بہت ساری مثالیں ذکر کرتے ہیں شیخ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری مثالیں جو ہیں، یہ سارے اوزان جو ہیں یہ غیر قیاسی ہیں، ان کا آپ قیاس نہیں کر سکتے اس طرح. تو یہاں تک اس کی بحث مکمل ہو گئی اس میں. حالانکہ ابھی اس کے بعد مشتقات کے بعد جو شیخ نے ذکر کیے تھے کہ 2 اس میں جامد ہیں، وہ رہ گئے. اس کو انشاءاللہ ہم اگلی مجلس کے لیے رکھیں گے. جی یہاں پہ کچھ اشکال اس میں؟ جی آواز نہیں آ رہی آپ؟ نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، بٹ ان کو یاد رکھنا بہت مشکل اچھا. نکلا۔ نہیں نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو اس طرح بالکل یاد رکھیں، لیکن یہ ہو کہ آپ کے ذہن میں یہ اوزان ہو. مطلب آپ نے ابھی پڑھ لیا اس کو، آپ مزید آپ اس کو 2-3 دفعہ دیکھیں گے تو یہ ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں مثالوں کے ساتھ. پھر جب آپ کہیں پہ عربی عربی لغت پڑھیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے اور کچھ بھی لٹریچر وغیرہ پڑھیں گے، اور یہ آپ کے سامنے آئیں گے، تب آپ کو یاد ہوگا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم نے جو وہ آیت کریمہ پڑھی، کمشکات تھی، ہم مصباح. اب مصباح آپ کو پتہ مشتق ہے، یہ جی صباحہ اس کے اصل حروف ہیں، لیکن اس کا کیا معنی ہے؟ تو جب تک آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے آپ اس کا صحیح معنی نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے. تب آپ اس کا صحیح معنی نکالیں گے اور اس کو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اپنے جو اصل حروف ہے اس سے یہ کیسے نکلا ہوا ہے. اور باقی بھی ایسی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے اوزان آپ یاد کریں، لیکن ان کو انسان ذہن میں رکھیں تاکہ جب کبھی یہ سامنے آئے تو پھر وہ واضح. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے اوزان آتے ہیں ہمارے سامنے کہ وہ علماء کو پتہ ہوتا ہے کہ عام لوگ جب اس کو پڑھیں گے، حتیٰ کہ طلبہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس کو وہ سمجھاتے ہیں علماء. تو اس وقت وہ سمجھانے کے لیے وزن لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ فلاں فعل سے بنا فلاں مشتق لکھا ہے. تو یہ بیسک نالج آپ کے پاس ہوگی تو پھر وہ آپ اس کو سمجھیں گے، نہیں تو وہ علماء کی بحث کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے. بہت ساری جگہوں پہ جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں، علماء وہاں پہ ان کو سمجھاتے ہیں صرف کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے، کہ بھئی یہ کس طرح ہے، یہ اعراب کس طرح ہے، اور یہ مشتق کس طرح ہے، اس میں کس طرح ابدال ہوا ہے. جس طرح آپ آگے دیکھیں گے جب اس کتاب کے تیسرے حصے میں جائیں گے جو کہ باب الاعلال اور ابدال ہے، اس میں دیکھیں گے کہ کیسے کوئی صیغہ بدل جاتا ہے حروف علت کی وجہ سے یا دوسری چیزوں کی وجہ سے. تو علماء اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر وہ نالج ہوگی، یہ جو بیسک نالج صرف کی ہے، تب وہ سمجھ میں آئے گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مکمل 100% حفظ کریں. یہ سارے اوزان یاد رکھنا ویسے یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن علماء نے کچھ کیا بولتے ہیں نظمیں لکھی، کچھ ابیات لکھے، جیسے الفیہ ابن مالک ہے، اور اسی طرح ابن مالک کی لامیہ ہے، لامیۃ الافعال. اس میں تقریباً 100 یا 200 اشعار ہیں. جو آپ یاد کر لیں گے تو اس سے بھی زیادہ قوانین آپ کو یاد ہو جائیں گے، لیکن وہ ان کو پھر یاد کرنا ضروری ہے. جی اور کچھ اشکال ہے ادھر؟
جی ہاں جی۔ ٹھیک ہے، پھر ریکارڈنگ بند کر دیتے ہیں شاید. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ، سامنے کنٹرول سے نہیں دکھا.